وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ حرمت حرام کی گئی ہیں، حرمت حرام کی گئی ہیں، علیکم تم پر، علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی اور بھائیوں کی بیٹیاں، وبنات الاخی اور بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاخت اور بہنوں کی بیٹیاں، وبنات الاخت اور بہنوں کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وامہاتکم اور تمہاری مائیں، وامہاتکم اور تمہاری مائیں، اللتی وہ جنہوں نے، اللتی وہ جنہوں نے، ارضعنکم تمہیں دودھ پلایا، ارضعنکم تمہیں دودھ پلایا، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، من الرضاعتی رضائی، من الرضاعتی رضائی یعنی دودھ پلانا، شیرخوارگی یعنی تمہارے دودھ شریک بہنیں، وامہات نسائکم اور مائیں تمہاری بیویوں کی، وامہات نسائکم اور مائیں تمہاری بیویوں کی یعنی تمہاری ساسیں، امہات جمع ہے، اس کا واحد یعنی ماں ہے، وربائبکم اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں، وربائبکم اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں، وربائبکم جمع ہے، اس کا واحد ربیبتن ہے یعنی تمہاری زیر پرورش لڑکیاں، اللتی وہ جو، اللتی وہ جو، فی حجورکم پرورش پائیں تمہاری گودوں میں، فی حجورکم پرورش پائیں تمہاری گودوں میں، حجورکم جمع ہے، اس کا واحد حجرن ہے جس کے معنی حفاظت کے ہیں، گود میں بھی بچہ کی حفاظت ہوتی ہے یعنی تمہاری پروردہ لڑکیاں جو تمہاری حفاظت میں ہیں، اس لیے اسے بھی حجر کہتے ہیں، من نسائکم تمہاری ان عورتوں کے بطن سے، من نسائکم تمہاری ان عورتوں کے بطن سے، اللتی جن سے، اللتی جن سے، دخلتم تم نے صحبت کی، دخلتم تم نے صحبت کی، بہن ان سے، بہن ان سے، فین پس اگر، فین پس اگر، لم تکونو، لم تکونو دخلتم تم نے نہیں صحبت کی، لم تکونو دخلتم تم نے نہیں صحبت کی، بہن ان سے، بہن ان سے، فلا جناح تو نہیں گناہ، فلا جناح تو نہیں گناہ، علیکم تم پر، علیکم تم پر، فلا جناح تو نہیں گناہ، فلا جناح تو نہیں گناہ، جناح اس کے معنی ایک طرف مائل ہونے کے ہیں، جو چیز حق سے پھیر دے اسے بھی جناح کہتے ہیں، اس سے مراد گناہ ہے، علیکم تم پر، علیکم تم پر، وحلائل اور بیویاں، وحلائل اور بیویاں، وحلائل جمع ہے، اس کا واحد حلیلتن ہے
زوجہ جو مرد کے لیے حلال ہو، ابنائکم تمہاری بیٹوں کی، ابنائکم تمہاری بیٹوں کی یعنی تمہاری بہویں، الذی وہ جو من اصلابکم تمہاری پشتوں سے ہیں، من اصلابکم تمہاری پشتوں سے ہیں، وان تجمعوا اور حرام ہے تم پر جمع کرنا تمہارا، وان تجمعوا اور حرام ہے تم پر جمع کرنا تمہارا، بین الاختین درمیان دو بہنوں کے، بین الاختین درمیان دو بہنوں کے، الا ما مگر جو قد سلف پہلے گزر چکا، قد سلف پہلے گزر چکا، ان بے شک اللہ کان ہے غفوراً بہت بخشنے والا، غفوراً بہت بخشنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان رشتوں کا ذکر کیا ہے جو نسبی طور پر کسی شخص کے لیے حرام ہے۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئی ہیں، ماں سگی ہو یا سوتیلی ہر حالت میں حرام ہے، اور جو ماں کا حکم ہے وہی دادی اور پردادی اور نانی اور پرنانی بھی اس حکم آتی ہے، لہذا ان سب کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ آگے فرمایا وبناتکم تم پر تمہاری بیٹیاں بھی حرام ہیں، بیٹی میں آگے پوتی دوتی وغیرہ سب آ جاتی ہیں۔ پھر فرمایا واخواتکم تمہاری بہنیں تم پر حرام ہیں، بہن میں حقیقی اخیافی ماں کی طرف سے اور الاتی باپ کی طرف سے تمام بہنیں شامل ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ عقد نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا وعماتکم تمہاری پھوپھیاں یعنی باپ کی بہنیں بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ آگے فرمایا وخالاتکم تمہاری خالائیں یعنی ماں کی بہنیں بھی تم پر حرام ہیں، وبنات الاخی بھائی کی بیٹیاں بھی حرام ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، بھائی حقیقی ہو یا پدری ہر حالتوں بھتیجوں کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اسی طرح وہ بنات الاختی بہن کی بیٹیوں یعنی بھانجوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یہاں بھی بہن سے مراد ہر سے اقسام کی بہنیں ہیں، یعنی خواہ وہ حقیقی ہوں صرف ماں کی طرف سے ہوں یا صرف باپ کی طرف سے، ان کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اب آگے رضاعت اور مساہرت کی بنا پر حرام ہونے والی عورتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اور تمہاری وہ مائیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور تمہاری دودھ شریک بہنیں بھی تم پر حرام ہیں۔ آیت کریمہ میں رضاعت کے اعتبار سے صرف دو رشتوں یعنی ماں اور بہن کا ذکر کیا گیا، تاہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں فرمایا جس کا مفہوم ہے یعنی جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہے وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس بچے نے جس عورت کا دودھ پیا وہ عورت بچی کی رضائی ماں بن گئی، اس عورت کی بیٹی اس کی بہنیں ہو گئی اور عورت کے بیٹے اس بچے کے رضائی بھائی بن گئے۔ اسی طرح عورت کا خامن دودھ پینے والے بچے کا رضائی باپ ٹھہرا اور اس رضائی باپ کا بھائی بچے کا رضائی چچا ہوا، لہذا جس طرح رضائی ماں اور رضائی بہن کے ساتھ نکاح حرام ہے، اسی طرح رضائی بھتیجی، رضائی بانجی، رضائی پھوپھی اور رضائی خالہ کے ساتھ بھی نکاح حرام ہو گیا۔ غرض یہ ہے کہ جو رشتے نسب کے اعتبار سے حرام ہے وہ رضاعت کے اعتبار سے بھی حرام ہے، اور جب ماں حرام ہوگی تو نانی پڑنانی وغیرہ بھی حرام ٹھہری۔ رضاعت کی مدت کی تعین کے سلسلے میں فقہائے کرام کے دو گروہ ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام محمد، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رضاعت کی مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے۔ اگر کسی بچے نے 2 سال کے دوران کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ عورت اس کی رضائی ماں بن گئی، اور اس لحاظ سے باقی تمام رضائی رشتے بھی وجود میں آ گئے، اور ان رشتوں پر وہ تمام احکام نافذ ہوں گے جو حقیقی ماں کے رشتہ داروں پر عائد ہوتے ہیں۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رضاعت کی مدت 2.5 سال ہے، 2.5 سال کے اندر دودھ پینے سے رضاعت کی تمام احکام نافذ العمل ہوں گے۔ رضائی ماں حقیقی ماں کی مانند ہوتی ہے، اسی طرح اس سے پردہ نہیں ہوتا، انسان اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ سکتا ہے، البتہ بعض احکام حقیقی ماں سے مختلف بھی ہوتے ہیں، مثلا حقیقی ماں اگر محتاج ہے تو اس کا خرچہ بیٹے کے ذمہ ہے، مگر رضائی ماں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ حقیقی ماں کی وراثت بیٹے کو اور بیٹے کی ماں کو پہنچتی ہے، مگر رضائی ماں بیٹے کے درمیان وراثت نہیں چلتی۔ رضاعت کے متعلق گواہی کا ایک قانونی مسئلہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر 2 مرد اس بات کی گواہی دیں کہ فلاں نے عورت کا دودھ پیا تو رضاعت ثابت ہو گئی۔ بعض اوقات نکاح ہو جاتا ہے مگر بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی دودھ شریک ہیں، تو ایسی صورت میں کم از کم 2 مردوں کی گواہی ہونی چاہیے۔ البتہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت بھی گواہی دے دیں تو مرد کو چاہیے کہ بیوی کو علیحدہ کر دے۔ بہرحال قانونی لحاظ سے شہادت کی تکمیل لازم ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ ایک جوڑے کا نکاح ہو گیا، بعد میں ایک عورت نے انکشاف کیا کہ اس نے ان دونوں میاں بیوی کو دودھ پلایا تھا،
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بات کہہ دی گئی ہے تو بہتر ہے کہ ان میں تفریق کر دو۔ رضاعت کی بنا پر حرمت پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مصلحت رکھی ہے اور اس میں شریعت کی بہت بڑی حکمت ہے۔ یورپ اور دار یہ ممالک میں نامعلوم عورتیں نوزائیدہ بچوں کو دودھ پلا دیتی ہیں، مگر بعد میں ان کی کوئی شناخت نہیں رہتی۔ بعض اوقات اسپتالوں میں پیدا ہونے والے بچوں کو نرسری دودھ پلا دیتی ہیں، مگر کون جانتا ہے کہ اسے کس نے دودھ پلایا تھا اور کون کون اس کی رضائی بھائی یا رضائی بہن ہے۔ خود دودھ پلانے والی عورت نہ ماں بنتی ہے اور نہ دودھ پینے والا اس کا بیٹا بنتا ہے۔ یہ نہایت ہی کبھی چیز ہے۔ دودھ میں شرکت کی وجہ سے رضائی بہن بھائیوں کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے اور پینے پلانے والی حیثیت بیٹے اور ماں کی ہوتی ہے اور ان کے درمیان نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اسلام نے رضاعت کا ایسا اصول قائم کر دیا ہے جس سے انسانی سوسائٹی میں اتفاق و اتحاد کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ ایک امیر کبیر حتیٰ کہ بادشاہ کا بیٹا بھی اگر کسی غریب عورت کا دودھ پیتا ہے تو اس عورت کے بچے بڑے آدمی کے بیٹے کے بھائی بہن بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ قانون نافذ کر کے کتنی بڑی مہربانی فرمائی ہے۔ اس طرح سوسائٹی میں محبت اور احترام پیدا ہوگا اور بہت حد تک مساوات قائم ہوگی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس عورت کا دودھ پیا تھا وہ عورت خود یا اس کی بیٹی غزوہ حنین کے موقع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنی چادر مبارک اتار کر بچھا دی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون عورت ہے جس کو اتنا بڑا اعزاز حاصل ہوا ہے، تو بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ یا رضائی بہن ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا گیا کہ جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کے ساتھ کیا احسان کیا جائے؟ فرمایا اس کے ساتھ کافی احسان کیا جائے کہ یہ دودھ پینے والے کی ذمہ داری ہے اپنی رضائی ماں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ حسن سلوک کر کے بیٹا اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتا ہے۔ بہرحال رضاعت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ حکمت رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے جذبہ احسان و مروت پیدا ہوتا ہے اور آپس میں اخوت کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ نسب کی بنا پر حرام ہونے والی عورتوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مساہرت کی وجہ سے حرام ہونے والی عورتوں کے متعلق فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں کی مائیں بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ گویا ساس کے ساتھ نکاح بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ اس کے علاوہ فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری وہ پروردہ بچیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں اور تمہاری ان عورتوں سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکو وہ بھی تمہارے لیے حرام قرار دی گئی ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، البتہ اگر تم نے اپنی منکوحہ عورتوں سے صحبت نہیں کی تو ایسی صورت میں اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مثلا کسی شخص کی بیوی فوت ہو گئی یا اس کو طلاق دے دی گئی تو اب اگر اس عورت سے ہمبستری نہیں ہوئی تھی تو اس کی لڑکی سے نکاح درست ہے، اور اگر اس سے صحبت ہو چکی ہے تو پھر اس کی لڑکی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ صحبت کی شرط کسی عورت کی بیٹی کے ساتھ نکاح کے لیے ہے، البتہ اس عورت کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، خواہ اس عورت کے ساتھ صحبت ہوئی یا نہ ہوئی ہو۔ آگے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں بھی تمہارے لیے حرام ہیں، یعنی حقیقی بیٹے کی بیوی اپنے سسر کے نکاح میں نہیں آ سکتی، یہ نکاح بھی ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور تم پر یہ چیز بھی حرام قرار دی گئی ہے کہ دو بہنوں کو بیک وقت اکٹھا کرو، یعنی ان سے نکاح کرو۔ ایک وقت میں ایک ہی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، البتہ الا ما قد سلف، جو اس سے پہلے ہو چکا تھا وہ جہالت اور نادانی کی وجہ سے تھا، اس پر کچھ مواخذہ نہیں۔ اور اگر اس حکم کے نزول کے وقت کسی کے نکاح میں دو سگی بہنیں موجود تھیں تو ان میں سے ایک کو الگ کر دیا گیا، جیسے کہ ضحاک ابن فیروز رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے۔ آپ دیلم کے رہنے والے تھے، اس لیے فیروز دیلمی کہلاتے تھے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں دو سگی بہنیں تھیں، آپ نے فرمایا کہ ایک کو طلاق دے دو، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس مقام پر یہ مسئلہ بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ جس طرح دو بہنوں کے ساتھ بیک وقت نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایک عورت اور اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ یا اس کی بھتیجی یا اس کی بھانجی بھی ایک وقت میں نہیں رکھی جا سکتی۔ ہاں ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے یا طلاق واقع ہو جائے تو دوسرے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے یہ حرمت ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ ایک کے بعد دوسرے کے ساتھ نکاح درست ہے۔ فرمایا پیچھے جو کچھ ہو چکا ہے سو ہو چکا، اس کی بات پرس نہیں ہوگی۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، خدا تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے، اس نے نادانی کی بنا پر ہونے والی خطا کو معاف فرما دیا ہے، اب آئندہ اس کی اجازت نہیں۔ الحمدللہ پارہ نمبر 4 مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔